السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ان پرسوٹ آف اسٹیبلٹی ملیحہ لودھی کا ایڈیٹوریل ہے جو کہ پبلش ہوا ہے ڈان میں. ان پرسوٹ آف اسٹیبلٹی مینس اسٹیبلٹی کی تلاش میں، اس کی سرچ میں، ٹھیک ہے، یعنی استحکام کی سرچ میں. اس ایڈیٹوریل میں رائٹر نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے ود ریفرنس آف یو ایس چائنا ریلیشن، اور پھر اس نے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ بھی بات کی ہے. تو اس ایڈیٹوریل میں رائٹر گلوبل انسٹیبلٹی اینڈ انسرٹینٹی ڈسکس کرتی ہے، چینجنگ ورلڈ آرڈر، امپورٹنس آف ڈپلومیسی، ریجنل کوپریشن، پاور پالیٹکس امنگ میجر کنٹریز، نیڈ فار اسٹریٹجک بیلنس. تو اس میں ملیحہ لودھی نے اصل میں ڈسکس کیا ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں اردو میں بتاتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ دنیا اس وقت جیو پولیٹیکل کنفلکٹس میں، اور یہ جو ریجنل کنفلکٹس ہیں اس میں بہت زیادہ گھر گئی ہے، اس کا شکار ہو گئی ہے. مختلف طاقتیں جیسے امریکہ وغیرہ ہیں اپنے مفادات کے لیے نئے الائنسز بنا رہی ہیں، جبکہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی اگر صورت دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو چینجنگ ورلڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ملیحہ لودھی کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملٹری کو بھی اس میں ڈسکس کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو ملٹری پاور ہے نا وہ مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ملٹری پاور جو ہے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی صرف جب تک ریجنل کوپریشن اور ڈپلومیسی بھی نہ ہو، یعنی ریجنل کوپریشن اور ڈپلومیسی نہ ہو کنٹریز کے بیچ میں، تب تک ملٹری پاور بھی کچھ نہیں کر سکتی. اور اس کے علاوہ وہ اس ایڈیٹوریل میں بات کرتی ہے کہ جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے اس پہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی بیلنسڈ رکھنی چاہیے، اس کو اسٹریٹجک بیلنس کی ضرورت ہے، اس کو اپنی فورن پالیسی بیلنس رکھنی چاہیے. مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی کسی کنٹری کی طرف یا ایک ہی پاورفل کنٹری کی طرف اس کا جھکاؤ ہو، ٹھیک ہے، اسے ہر پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد اسی ایڈیٹوریل کی کچھ امپورٹنٹ لائنس میں آپ سے ڈسکس کروں گی ود اردو ٹرانسلیشن. دا سمٹس آپٹکس آؤٹ ویٹ دا آؤٹ کمس. یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہوگا یہ جو اجلاس ہوا ہے چائنا اور یو ایس کے بیچ، اس کی یہاں پہ یہ بات کریے کہ سربراہی اجلاس کی جو ظاہری نمائش ہے اس کے حقیقی نتائج پر غالب ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس سینٹنس کا، کہ حقیقی نتائج بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے جو ملاقات ہوئی ہے، جو اجلاس ہوا ہے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں، اس کے جو ظاہری نمائش ہے اس کے حقیقی نتائج پر غالب ہے، ٹھیک ہے. اس کا کوئی ایسا نتیجہ تو نہیں نکلا، لیکن اس نے دنیا کو شو کیا ہے. دنیا کو کیا شو کیا ہے کہ وی آر ناٹ فائٹنگ، وی آر ناٹ ایٹ کنفرنٹیشن، ٹھیک ہے. ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے بلکہ ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ہم تو پرامن کنٹریز ہیں، پرامن خطے ہیں. وہ یہاں پہ یہ بات کر رہی ہے. مینیج ریلیشنز along a stable track، تعلقات کو ایک مستحکم راستے پر چلانا. ڈپلومیسی ریمینز اسینشیل ان ٹائمز آف گلوبل فریگمنٹیشن. عالمی تقسیم کے اس دور میں سفارت کاری ڈپلومیسی اب بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. وہ اس پہ بات کرتی ہے. اور اس کے بعد بات ہو رہی ہے ملٹری سولوشن ریئرلی کریٹ لاسٹنگ پیس، کہ جو فوجی حل ہے نا، فوجی حل یہ بہت کم پائیدار امن پیدا کرتے ہیں. یعنی صرف فوج ہی کچھ نہیں کر سکتی. رائٹر کہہ رہی ہیں کہ جو کوپریشن ہے اور جو لائک ڈپلومیسی ہے وہ کنٹریز کے بیچ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ ووکیبلری ہے ہمارے پاس ادھر. فریگمنٹیشن مینس تقسیم یعنی انتشار. جیسے گلوبل فریگمنٹیشن میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یعنی کہ جو دنیا کا انتشار ہے. الائنس اتحاد. پریگمیٹک عملی یا حقیقت پسندانہ. امپیس تعطل یعنی معطل کرنے سے ورڈ نکلا ہے. میڈیشن ثالثی. اس کے بعد میں آپ سے اب ڈسکس کروں گی ادھر یو ایس چائنا کے ریلیشن کو. شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات کو وہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ ان کی ملاقات بے شک ڈپلومیٹک سکسیس نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اچھا ڈپلومیٹک سکسیس نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس میں کوئی بڑا معاہدہ ہی نہیں ہوا. لیکن دنیا کے لیے وہ پھر بھی بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں ممالک نے مزید حالات خراب ہونے سے بچائے ہیں اور دنیا کو شو کیا ہے کہ دونوں رہنما کنفرنٹیشن نہیں چاہتے بلکہ کمیونیکیشن سے ہی بات حل کر لیتے ہیں، اور کمیونیکیشن ہی ضروری ہے.
اچھا، اس کے بعد ملیحہ لودھی بات کرتی ہے کہ جو چائنا یو ایس کے ریلیشن ہے نا، ان کے تعلقات صرف ٹریڈ تک محدود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات ٹریڈ تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان میں ٹیکنالوجی، ملٹری انفلوئنس اور ورلڈ لیڈرشپ کی بیس پر دشمنی بھی ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس لیے ان کے ریلیشن کو وہ کیا کہتی ہے ملیحہ لودھی؟ کمپٹیٹیو کو ایگزسٹنس۔ کمپٹیٹیو کو ایگزسٹنس مینس کمپٹیشن بھی ہے ان دونوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، کمپٹیشن بھی ہے، کوپریشن بھی ہے، مسٹرسٹ بھی ہے ان دونوں کے بیچ میں، اس لیے وہ ان کے ریلیشن کو کہہ رہی ہے کمپٹیٹیو کو ایگزسٹنس۔ اور وہ بات کرتی ہے کہ یہ جو ان کے دنیا کا جو امن اور معیشت ہے نا، دنیا کا امن اور معیشت وہ امریکہ اور چین کے تعلقات پر بیس کرتا ہے۔ امریکہ اور چین کے تعلقات ٹھیک ہیں، سٹیبل ہیں، تو دنیا میں امن بھی ہے، دنیا کی معیشت بھی ٹھیک جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات، ایک دوسرے کے بغیر یہ عالمی معیشت کو سموتھلی چلا بھی نہیں سکتے۔ تو جی اب میں آپ کو کچھ سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایکسپیکٹڈ کوسچنز بتاتی ہوں جو کہ اس ایڈیٹوریل سے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، کین ڈپلومیسی انشور گلوبل اسٹیبلٹی ان دا ماڈرن ورلڈ؟ کیا ڈپلومیسی گلوبل اسٹیبلٹی لا سکتی ہے ماڈرن ورلڈ میں؟ نمبر 2، ڈسکس دا امپورٹنس آف بیلنسڈ فارن پالیسی فار ڈیولپنگ کنٹریز۔ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بیلنسڈ فارن پالیسی کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں بیلنسڈ فارن پالیسی۔ نمبر 3، واٹ آر دا میجر کازز آف گلوبل انسٹیبلٹی ٹوڈے؟ گلوبل انسٹیبلٹی کے میجر کازز کیا ہیں؟ تو ان کوسچنس کو ضرور ریڈی رکھیں اپنے سی ایس ایس پی ایم ایس کی پریپریشن میں۔ اور ان اے نٹ شیل اگین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو رائٹر ہیں ملیحہ لودھی، یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی یعنی امن اور استحکام ہے، یہ کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، اور اسی چیز میں آپ کو ان تینوں کوسچنس کے آنسر بھی ایزیلی مل جائیں گے۔ اگر دنیا میں ڈپلومیسی ہو، کوپریشن ہو، بیلنسڈ فارن پالیسیز ہوں تو دنیا کا پیس اور استحکام آٹومیٹکلی قائم رہے گا۔ بیسٹ آف لک ایوری ون، اسٹے ٹیونڈ، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز سبسکرائب اینڈ ہٹ a like button. Thank you so much. Allah Hafiz.